السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی رضا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کراچی ٹوڈے۔ ایک اہم لیٹر جو ہے کراچی پولیس چیف خادم حسین رند کی جانب سے نکالا گیا ہے، جس کے اندر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی کراچی پولیس کے اندر افسران ہیں ان کے حوالے سے ایک ٹیم کام کرتی ہے، ایک ذیلی جو ہے وہ ادارہ ہے، شعبہ ہے جو کہ کام کرتا ہے، جو چیک کرتا ہے اور انٹیلیجنس رپورٹ بناتا ہے۔ اس انٹیلیجنس رپورٹ پر بہت ساری کارروائیاں ہم دیکھتے آ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اس پہ جب ایکشن ہوتا ہے تو بہت سی جگہوں پر جو پولیس افسران ہیں وہ یہ کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ کسی ذاتی رنجش پہ یہ آئی آر بنائی گئی اور اس کے بعد وہ بوگس نکلتی تھی۔ بہت سارے معاملات اس طرح کے بھی سننے میں آتے تھے، یہ شکوہ شکایت پولیس افسران خود کرتے دکھائی دیتے تھے۔ اسی کی روشنی کے اندر جو لیٹر نکلا ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ جو آئی آر ہے وہ سب سے پہلے تو اگر غلط ہوگی تو اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی، جو افسر اس کو بنائے گا، ساتھ ساتھ تصدیق کی جائے، اس کے بعد کوئی بھی سزا اور جزا کا عمل جو ہے اس کا اس سے تعلق ہوگا۔ ساتھ ساتھ بہت ساری آئی آر جو جھوٹی بنتی تھی اس پر سزا بھی ہو جاتی تھی۔ مختلف جو ایس ایچ او صاحبان ہیں اور دیگر پولیس کے افسران ہیں ان کے حوالے سے اب تمام ڈی آئی جیز کو یہ حکم نامہ جو ہے وہ جاری ہو چکا ہے۔ اب یہ دیکھنا یہ ہوگا کہ دیکھیں نا، بہت سارے منظم ناظرین جرائم علاقوں میں چل رہے ہوتے ہیں اور اس پر جب بات آ رہی ہوتی ہے کہ اس منظم جرائم کے پیچھے جو ہے وہ خود علاقائی پولیس ہے، اس کے تھانے دار ہیں، اس کا کوئی افسر ہے یا کوئی اور ہے، تو وہ اس کے اوپر اس کے حوالے سے جو ہے وہ رپورٹ یہ دیتے تھے آئی آر بنا کے۔ تاہم اسی حوالے سے، اس حکم نامے کے حوالے سے جو ہے وہ ہم بات چیت کریں گے کہ کیا ہے حکم نامے میں مزید، اس طرح جو لیٹر نکلا ہے اس کے اوپر وہ کتنا جو ہے وہ کارآمد ثابت ہوگا۔ اسی حوالے سے چیف کرائم رپورٹر ہیں اسد زیدی صاحب، انہوں نے ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے۔ اسد زیدی صاحب، یہ آئی آر کا جو سلسلہ ہے پہلے اس کے اوپر بتائیے گا اور اس لیٹر جو نکالا گیا ہے اس سے کتنا فرق پڑے گا؟ جی دیکھیے علی رضا، اسی پروگرام میں 4 دن پہلے ہم نے بات کی تھی کراچی ٹوڈے میں کہ آئی آر آ جاتی ہیں اور پھر اس کے بعد ایک حکم نامہ آ جاتا ہے کہ مکس اپ وتھ کرمنلز، اور اس کے بعد ہٹا دیا جاتا ہے۔ یہ اہلکاروں کی طرف سے ایک جو ہے دعائی دی گئی تھی اور اس دعائی کو ہم نے پہنچایا تھا K21 کے توسل سے اعلیٰ حکام تک، اور پھر اس کے اوپر پہلے آئی جی سندھ کا ایک حکم نامہ آیا کہ جو بھی انکوائری ہوگی اس کے اندر انکوائری آفیسر کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ اپنا فیصلہ سنائے۔ بالکل، انکوائری آفیسر جو ہے وہ صرف انکوائری کریں گے اور اس کے بعد جو فیصلہ ہے وہ پھر اعلیٰ افسران ہی اس کے اوپر کوئی ڈیسیژن لیں گے۔ بالکل، اسی طرح پولیس کی بہتری کے لیے، پولیس کا morale اپ کرنے کے لیے ایڈیشنل آئی جی کراچی خادم حسین رند نے آج ایک مراسلہ جاری کیا جس کے مطابق جتنی بھی آئی آرز ہیں جو پولیس حکام یعنی کہ جو بھی پولیس کے اہلکار ہیں، جس میں چھوٹے لیول کے اہلکار ہوں یا پھر ایس ایچ او صاحبان، ڈی ایس پی صاحبان ہوں، اس لیول پر جب بھی آپ کوئی کارروائی کی جائے گی اس میں باقاعدہ طور پر بتایا گیا ہے کہ آئی آر کی انویسٹیگیشن کی جائے گی اور اس کا ڈیسیژن لینے کے لیے جو ہے باقاعدہ زونل ڈی آئی جیز کو احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ وہ باقاعدہ طور پر اس کا ڈیسیژن خود لیں گے یا پھر اعلیٰ سطح کا اس کی دوبارہ انکوائری کرائی جائے گی۔ اس کے اندر 2 چیزیں بڑی ضروری ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب آئی آر آتی ہے تو اس کا سورس آف آئی آر نہیں پتا ہوتا ہے کہ آئی آر کس بیسس پر آئی۔ مکس اپ وتھ کرمنلز کہہ دینا آئی آر نہیں ہے۔ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ ایک علاقے میں جی منشیات بہت زیادہ دی رہی ہے تو اس کا ثبوت بھی اب دینا ہوگا، صرف لکھنے سے کام نہیں ہوگا، اس کو ثابت بھی کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے جو سب سے اہم قدم آج لیا گیا اس میں اہم ترین بات یہ بھی ہے کہ جو بھی آئی آر آئے گی اور جو افسر آئی آر بنائیں گے، اگر وہ آئی آر جھوٹی ثابت ہوتی ہے، جس کے لیے ہم نے پہلے بھی کہا کہ آئی آر کو چیلنج کہاں جا کر کریں گے آپ، تو جھوٹی ثابت ہوتی ہے تو پھر اس آفیسر کے خلاف بھی باقاعدہ طور پر کارروائی کی جائے گی۔ اچھا، تھوڑا سا اس کے اوپر بھی اسد علی بتائیے گا، کیونکہ نا یہ پولیس افسران اور ایس ایچ اوز بھی یہ شکایت کرتے دکھائی دیتے تھے کہ یار یہ ہماری جھوٹی آئی آرز بن جاتی ہیں، جو نچلے رینک کے جو پولیس اہلکار ہیں وہ بھی اس بات پر جو ہے وہ تھوڑا ناراض دکھائی دیتے تھے۔ جب منظم جرائم ہوگا کسی بھی علاقے کے اندر تو کہیں نہ کہیں پولیس سرپرستی تو ہوگی، تو اب اس معاملے کو کیونکہ جب یہ آئی آر نہیں بنے گی وہ بھی محتاط ہوں گے، اختیارات تھوڑے پیچھے ہوں گے، تو پھر کہیں نہ کہیں
جو منظم جرائم ہیں ان کو تقویت نہیں ملے گی؟ جی دیکھیے، تقویت کی بات تب آئے گی علی رضا جب آپ یہ کہیے گا کہ جس علاقے میں جرائم ہو رہے ہیں وہاں کے انٹیلیجنس پہ مامور افسران جو ہیں وہ غفلت برت رہے ہیں۔ دیکھیے آئی آر جھوٹی آتی ہے تو مسئلہ آیا، جس بات سے یہ بات تو یقینی طور پر ثابت ہوئی کہ بالکل جو آئی آر جھوٹی بنائی جاتی ہے، لیکن یہ اس میں کہیں پہ بھی اس مراسلے میں نہیں کہا گیا کہ آئی آر جو ہے وہ، یا اس خط میں نہیں کہا گیا یا اس حکم نامے میں نہیں کہا گیا کہ آئی آر نہیں بنائے۔ اس میں واضح طور پر یہ کہا گیا ہے کہ آئی آر آنے کے بعد اس آئی آر کی انویسٹیگیشن ہوگی، ری انویسٹیگیشن۔ تو اعلیٰ سطح پر موجود جو پولیس کے افسران ہیں جب وہ کسی چیز کی تحقیقات کریں گے تو یقینی طور پر اس کے اندر سچ اور جھوٹ یقینی طور پر ثابت ہوگا۔ اچھا اسد زیدی، آپ کی بات ہوتی ہوگی پولیس افسران سے، پولیس کے دیگر جوانوں سے، وہ کیا کہتے ہیں کہ جھوٹی جو آئی آرز بنائی جاتی ہیں اس کے پیچھے کیا مقاصد ہوتے ہیں، اس کے پیچھے ایجنڈا کیا ہوتا ہے، کیا مسئلے کیا ہوتے ہیں جو جھوٹی اور بوگس اس طرح کی آئی آرز بنائی جاتی ہیں؟ کیا بتاتے ہیں آپ کو؟ دیکھیے پہلے بھی ہم نے کہا کہ ایک علاقے میں سالوں سے موجود جو اسپیشل برانچ کے افسران ہو یا تھانے کی جو اسپیشل ہوتی ہے وہ ہو، دونوں جو لوگ ہیں یا دونوں طرح کے جو ڈیوٹی پہ مامور لوگ ہیں یہ کئی سالوں سے ایک ہی جگہ پر ہیں۔ تو جب ایک جگہ پر ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے مراسم بھی ضرور کہیں نہ کہیں ان لوگوں سے ہیں جو علاقے کے اندر بدامنی یا پھر اس طرح کی جس کے اندر آپ کہہ لیجئے کہ منشیات فروشی میں ہیں یا پھر چوری ڈکیتی میں ملوث ہیں، ایسے لوگوں سے ضرور مراسم ہوتے ہیں، جس کا ثبوت یہ ہے کہ گزشتہ کچھ دنوں سے ہم متواتر دیکھ رہے ہیں کہ پولیس کے چاہے سی ٹی ڈی کے افسران ہوں یا اہلکار ان پر ایف آئی آر ہو رہی ہیں اور پھر وہ ڈسمس فرام سروس ہو رہے ہیں، یا پھر ابھی جو ایک واقعہ ہوا ایس آئی یو کا جس کے اندر آپ نے دیکھا کہ غفلت برتنے پہ ایس ایس پی بھی ٹرانسفر ہوئے، اور یا پھر آپ کا اتنا بڑا جس کو میڈیا ٹریک بھی کیا گیا جو یو ٹی ڈی ایس پی تھے۔ تو یہ تمام چیزیں اس بات کو یقینی بناتی ہیں کہ ظاہر سی بات ہے علاقے کے اندر کہیں نہ کہیں گٹھ جوڑ موجود ہے، چاہے نچلی سطح پر ہو یا پھر تھانے لیول پہ موجود اوپری سطح پر ہو۔ تو اس کے لیے جب کسی افسر نے سخت اقدامات کرنے ہیں تو اس کے ساتھ دو طرح سے نپٹا جاتا ہے۔ اب جب میڈیا بہت اسٹرانگ ہو گیا، میڈیا کا سوشل میڈیا پر ٹرائل شروع ہو جاتے ہیں تو دو طرح سے اب نپٹا جا رہا ہے۔ ایک تو طریقہ کار یہ بنایا جاتا ہے آئی آر آ جائے، اس آئی آر کو بہانہ بنا کر یا پھر بغیر بہانے کے بھی کسی افسر کو بھی کمپنی بھیج دیا جائے، لائکنگ ڈس لائکنگ۔ پھر دوسری بات یہ ہے علی رضا کہ اب لوگوں کو مختص کر دیا گیا ہے کہ وہ جو ہے سوشل میڈیا پر گروپوں میں تذلیل کریں۔ تذلیل کا حق کسی کو بھی نہیں، صحافی کا کام ہے کہ وہ خبر دے، صحافی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ میرے بڑے قابل دوست بھی ہیں اور پھر بیورو چیف K21 نیوز بھی، آج بھی جب بات ہو رہی تھی کامران ظاہری سی ان پہ وہ، اور ہم جب اس بات پر کسی خبر پہ بات کرتے ہیں تو یقینی طور پہ ایک آئینہ دکھا سکتے ہیں، ہم نشاندہی کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں۔ ہمارا کام نشاندہی ہے، ہمارا کام ہے کہ یہ جو چیزیں غلط ہو رہی ہیں اس کی نشاندہی کریں۔ پھر ظاہری سی بات ہے جس کے بارے میں بات کی جاتی ہے اس کو بھی حق حاصل ہے، یا تو دونوں طرف سے پوچھ لیا جائے۔ لیکن کیا ہوا کہ اب جو جس انداز سے کردار کشی کی جاتی ہے، جس انداز سے چیزوں کو لیا جا رہا ہے، اس میں یقینی طور پر اب بھی اس بات کا خیال نہیں رکھا جا رہا کہ کیا یہ بات ٹھیک ہے یا غلط۔ ایک خبر چلتی ہے، 4 لائنیں کوئی بھی صاحب ڈالتے ہیں اور اس کے بعد ان کے خلاف افسران کے خلاف کارروائی ہو جاتی ہے۔ یہ پہلے بھی غلط تھا اور آج بھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں ایک طرف پولیس افسران کے ہم حق میں ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی نہ ہو، دوسری جانب ہم اس بات کے اوپر بھی کبھی یقین رکھتے ہیں کہ اس طرح کی جو آئی آر مختلف لوگوں کی بنا دی جاتی ہیں تھانہ لیول کے اوپر اور ان آئی آر کے اوپر ان کو اٹھایا جاتا ہے، تو اس کے لیے بھی ایک میکینزم ہونا چاہیے۔ اس کے لیے بھی اسی طرح کا ایڈیشنل آئی جی کراچی سخت حکم نامہ جاری کریں، اس کے لیے بھی کہا جائے کہ کسی شہری سے بھی زیادتی نہیں ہوگی۔ ابھی ایک ایسا واقعہ ہماری نظروں سے گزرا جس میں پورا خاندان جو ہے منشیات فروش ہے، لیکن ان کے گھر میں موجود کوئی بہن یا بھائی ایسا بھی ہے جو عزت کی روزی کماتے ہیں، تو پولیس جاتی ہے، ان کو اٹھاتی ہے اور ان کو اٹھا کر ان کے خلاف ایف آئی آر کا اندراج کرتی ہے اور ان کو بھی مجرم ثابت کر دیتی ہے۔
तो इस तरह का भी अगर कोई वाकया सामने आता है और लोग चीखते चिल्लाते बिलबिलाते किसी अफसर के पास जाते हैं तो उनकी भी दाद रसी होनी चाहिए। ये नहीं कि एक तरफ अवाम पिसे और ये भी नहीं यकीनी तौर पर कि दूसरी जानिब पुलिस का कोई अफसर या सिपाही पिसे, दोनों को बैलेंस करना होगा। ये एक अच्छा इकदाम है एडिशनल आईजी कराची का, और इसको बिल्कुल जब ये खबर चली, जिस अंदाज से ये मरासला जारी किया, ये खत आया, ये हुक्मनामा जारी हुआ, उसके फौरन बाद से जो पुलिस की एके हैं और फिर निचले लेवल के उनका मोराल हाई होगा, सिपाही हैं, उनका मोराल हाई भी हुआ और वो खुश भी दिखाई दिए। इसी अंदाज से अगर 15 को दुरुस्त कर लिया जाएगा, वो प्रॉपर टाइम पर पहुंचेंगे, इसी अंदाज तो से यकीनी अगर तौर पे बहुत बेहतरी आ सकती है। बहुत शुक्रिया असद जैदी, हमें तफसीलात बता रहे थे कि आईआर का जो सिलसिला है उसके ऊपर पॉलिसी दे दी गई है, वाज़ेह पॉलिसी दी गई है और बता दिया गया है कि गलत आईआर, बोगस आईआर, उसकी खिलाफ देने वाले के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और साथ साथ नाज़रीन जो एक इम्पॉर्टेंट बात है कि होती हैं आईआर बन जाती हैं और कुछ भी लिख दिया जाता है और उसके बाद में हक़ाइक़ से बरक्स निकलती हैं चीज़ें, तो यकीनी तौर पे उस पीरियड में जो भी वो सज़ा जज़ा के अमल से गुजरता है तो वो एक पेनफुल एक सिलसिला होता है, डैमेज भी होती है, उसकी कैरेक्टर भी डैमेज हो रहा होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं उसके ऊपर अंदरूनी जहाँ पे महकमा जाती पुलिस में कार्रवाइयाँ हम देख रहे हैं एक हट कर हो रही हैं। उसी हवाले से जो बेहतरी की चीज़ है वो भी आज ये इक़दाम को सराहा जा रहा है। नाज़रीन वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक पर जा रहे हैं, फिर हाजिर होते हैं।